کہ साइंटिस्ट ریسرچ کر کے قرآن پاک میں اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں میں یہ لوگ ریسرچ کریں گے، زمین پر جو اوپر جو چیزیں ہم نے پھیلائی ہیں ان پر یہ ریسرچ کریں گے، اور تمہارے باڈی کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر ہم نے جو چیزیں چھپا رکھی ہیں اس پر تحقیق کریں گے. اور آخر کار ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سارے کے سارے منکرین مان لیں گے کہ کلام اللہ قرآن پاک غلط ہے. ڈاکٹر درگانوں نے ریسرچ کی ہے. ہم کتنے بار تو پڑھے ہی سورہ الرحمن، مگر کپنی مرجل بحرین ملتقیات بینہما برزخ لا یبغیان کو ڈاکٹر درگانوں نے کہا کہ فزکس کے اندر جو لا بنا دیا، فزکس کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ when you are on the paper water, throw into another paper water, it loses its component and that homogeneous into the water itself. That is the homogeneous of this layer for which man carries the water. What is negative? موجودوں کا زمانہ تھا، لوگ موجودے پوچھتے تھے، اور قرآن پاک میں بھی بہت سارے رسولوں کا معجزات کو قرآن پاک میں بیان کیا. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ موجود ہیں. ان کے بہت سارے موجود ہیں جو قرآن پاک میں قلم بند کیا، اور ایسی دنیا میں قرآن پاک کے اندر ان موجودوں کا ذکر ہم ملتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے موجودات ہیں. تو پر مکان کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 اور 51 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی ایک موجودہ دکھائیں تاکہ اس موجودے کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو اس کا جواب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن پاک جیسا موجودہ عطا کیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجودہ میراکل کا بھی میراکل جو ہے وہ ہے قرآن پاک. تو آج کا زمانہ جو ہے سائنٹیفک زمانہ ہے. تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا پوئٹری کا زمانہ تھا. بہت بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، وہ عربی زبان کی اپنی فصاحت اور بلاغت پر ان کو ناز تھا. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ ہم بھی قرآن پاک جیسا کلام پیش کریں گے. ان بڑے بڑے پوئٹس کو قرآن پاک نے چیلنج کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم شک کر رہے ہو قرآن پاک میں جو ہم نے اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو بلا لاؤ تمہارے سارے معبودوں کو اور سارے گواہوں کو اور بنا ڈالے قرآن پاک جیسی ایک صورت اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے، یقیناً ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. سائنٹسٹ کو قرآن پاک میں مور دین 100 ٹائمز 100 جگہوں پر جو ہے نا چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں ان سائنٹسٹ کو. مثال کے طور پر ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ حاقہ کا سجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم نے آسمانوں میں، آفاق میں، آسمانوں اور زمینوں کے اندر اور خود تمہارے باڈیز کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر ہم نے ایسی ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں کہ آخر کار منکرین آپ مان لیں گے کہ قرآن پاک غلط ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے کہ سائنٹسٹ ریسرچ کر کے قرآن پاک میں اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں میں یہ لوگ ریسرچ کریں گے، کہ منکرین زمین پر جو اوپر جو چیزیں ہم نے پھیلائی ہیں ان پر یہ ریسرچ کریں گے، اور تمہارے باڈیز کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر ہم نے جو چیزیں چھپا رکھی ہیں اس پر تحقیق کریں گے. اور آخر کار ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سارے کے سارے منکرین آپ مان لیں گے کہ کلام اللہ قرآن پاک غلط ہے. تو قرآن کا چیلنج ہے، کسی اور کا چیلنج نہیں ہے. تو سینکڑوں سائنٹسٹ جو ہے نا قرآن پاک کا ریسرچ کرتے آپ گوگل میں چلے جائیے تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. الحمدللہ میرے پاس ایک ہی تو ٹاپک تھے قرآن اور سائنس کے، اس میں آج کی وزٹ سے صرف یہ 2 یا 3 ٹاپک کو میں انشاءاللہ کور کروں گا. پہلا ٹاپک ہے ہمارا علم فلکیات اور قیامت. ابھی جو آیتیں تلاوت کی یہ قیامت کے تعلق سے ہیں. علم فلکیات عام طور پر بچوں کو معلوم ہے، ہائی اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بگ بینگ. مور دین 100 سائنٹسٹ، 100 سے زیادہ سائنٹسٹ اس بات کو مان رہے ہیں
کہ بگ بینگ سائنس کی دنیا کے اندر حقیقت ہے. میں تھیوریز assumptions hypothesis کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. جو قرآن پاک سے جو تعلیم ہو گئی فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ وہی حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جس میں پہلی کو پورے آسٹروفزسسٹ پورے اسٹرونومرز یہ کہتے ہیں کہ پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیسیس فارم. پرائمری نیبولا جو ہے گیسیس فارم میں تھا. دین دیر از سیکنڈری سپریشن. بعد میں سیکنڈری سپریشن ہونے کے بعد آسمان زمین چاند ستارے سب جو ہے یہ الگ ہو گئے اور وہ پھیل رہے ہیں. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے جو ہے نا ختم ہو جائیں گے. یہ انیشائڈ بگ بینگ ہے. پورے اسٹرونومرز اس کو اسٹیبلش فیکٹ مانتے ہیں. اس بگ بینگ کو قرآن پاک میں 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ بگ بینگ کو فرماتا ہے. مثال کے طور پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم من الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا یہ منکرین نے حد سے مشاہدہ نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جدا ہونے سے پہلے باہم ملے ہوئے تھے. یہ آسمان اور زمین چاند ستارے سیارے مور دین کروڑ گیلیکسیز جو ہی یہ سب جو ہے نا ملتے تھے الگ الگ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے کہ پورے چیزوں کو ہم نے الگ کیا. اور پہلے کیا تھا سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان. آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دخان از دا موسٹ اپروپریٹ ورڈ فار پرائمری نیبولا. پرائمری نیبولا گیسیس فارم میں جو ہے جو سائنٹسٹ آپ کہتے ہیں کہ پرائمری نیبولا گیسیس فارم سیکنڈری سپریشن گیسیس فارم سے بھی اگر بہترین سے بہترین ورڈ ہو سکتا ہے اگر وہ حروف ہو سکتا ہے تو قرآن پاک کا حروف جو ہے نا ثم استوى الى السماء وهي دخان. دخان کے معنی دھوئیں کے گولے میں کی شکل میں تھے. یہ ساری کہکشائیں یہ دھواں جو ہے یہ پھٹنے کے بعد جو ہے نا ساری کہکشائیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں کہکشائیں جو ہے نا الگ ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منصفون کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا یعنی ہم نے آسمان کو بنایا اور اپنے زور جو ہے نا اس کو وسعت دے رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں. یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے جو گیلیکسی جو ہیں یہ پھیل رہے ہیں اور پھیلنے کا عمل جاری ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید یہ کائنات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. یعنی پھیلنے کا عمل جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے. یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں. This universe is expanding. اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب The Brief History of Time میں کہتا ہے the most intellectual and scientific finding of the 20th century is the expansion of this universe. ایکسپینشن یونیورس کے اندر جو پھیلا ہو رہا ہے یہ 20th سینچری کے بہترین سے بہترین تحقیقات میں سائنس کی دنیا کے اندر جو ہے بہت بڑا ریسرچ ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے. اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے. تو ذرا غور فرمائیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں. پورے زاریات آیت نمبر 45 میں پھر پورے انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ایسا آنے والا ہے کہ ساری کائنات کو ہم ایسا لپیٹ لیں گے. اس کائنات کی ابتدا کی تھی اور ہم اس کائنات کو ختم کریں گے. یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہم پورا کرتے ہی رہیں گے. اب آپ مجھے بتائیں جو آج 40-50 سال میں جو بگ بینگ کو جو سائنس کی اسٹرونومی کی دنیا کے اندر جو ہے حقیقت مان رہے ہیں مور دین 100 اسٹرونومر اس کو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ زاریات آیت نمبر 44 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 105-106 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا. 100% بگ بینگ کو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے 1400 سال پہلے. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 43 میں هو الذي خلق الليل والنهار ہم نے رات اور دن کو پیدا کیا اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور سورج احکام اپنی اپنی محور میں گردش کر رہے ہیں. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. قرآن پاک میں سورج کو شمس سراج وہاج دیا کہا گیا. چاند کو قمر نور منیر کہا گیا. خبر نور منیر کے معنی بارہ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ یعنی خریدی ہی روشنی. 40-50 سال پہلے سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چاند کی روشنی اپنی خود کی روشنی ہے
جبکہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاند کی روشنی ہمارے نور منی کے مانے 12 خریدی ہوئی روشنی، شمس چراغ وہاں دیا کے مانے اپنے خود کی روشنی۔ تو ڈاکٹر جارج جمع اپنی کتاب دا ڈیتھ اینڈ ڈیتھ آف دی سن، سورج کی پیدائش اور سورج کی موت کے اندر لکھتا ہے قرآن ہاں ایڈنٹیفائڈ دا ڈفرنس بٹوین سن لائٹ اینڈ مون لائٹ، ایسے نہیں جو 40-50 سال پہلے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چاند کی روشنی اپنے خود کی روشنی ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے ڈیفرنس کو بیان کیا۔ چاند کی روشنی اپنے خود کی روشنی نہیں، سورج کی روشنی جو ہے نا اپنے خود کی روشنی ہے، چاند کی روشنی خریدی ہوئی روشنی اور ریفلیکٹڈ لائٹ۔ لوگ جو ہے نا دور کا سفر اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ زمین جو ہے نا یہ چپٹی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک اسپاٹ پر جا کر دھرم کے نیچے ہم گر جائیں۔ فرانسس ڈریک نام سے 1577 میں پوری دنیا گھوم کر یہ پتا لگایا کہ ارتھ کے جیوسفیریکل شیپ آف دی ارتھ، ارتھ کی جو شیپ جو ہے یہ ارتھ فلیٹ نہیں ہے بلکہ جیوسفیریکل شیپ ہے، جسے قرآن نے بیان کیا سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم رات کو دن میں کیسے پروتے ہیں اور دن کو رات میں کیسے پروتے ہیں۔ پھر سورہ زمر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطور کا لفظ استعمال کیا یعنی قائلین اراؤنڈ۔ اب یہاں پر جو ہے نا دن ہے، کئی مقامات آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اب یہ ٹائم جو ہے نا رات ہے۔ تو اگر جو ہے نا زمین فلیٹ اگر رہتی تو 24 آورز جو ہے نا لائٹ ہوتا، ڈارکنس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهُ، دعا بھی تیجا سے ناسک، شتر گروپ کے انڈے کو جو ہے نا دعا کہا جاتا ہے۔ زمین کا شیخ قرآن نے فرمایا وَاللَّيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهُ، دعا بھی تیجا سے ناسک۔ آسٹرچ کے یکے شیپ میں قرآن ہے، 1400 سال پہلے جو بیان کیا گیا ہے 50-60-70 سال پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اب آئیے قیامت، اب قیامت کے تعلق سے جو آیت بیان کی اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج کو امامہ لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سورج جو ہے یہاں سے 9-10 کروڑ میل پر ہے اور سورج کی گرمی جو ہے 1.5 کروڑ سے لے کر 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ۔ اگر پورا تعلق میں اگر 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ہے تو ہم جو ہے نا باہر نہیں نکل سکتے، اتنی دھوپ رہتی ہے 38-40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سورج کی جو اوریجنل جو گرمی ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور جو ہے نا صحیح بخاری کی والیوم نمبر سے حدیث نمبر 2223 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیشن گوئیاں قیامت کے بہت سارے ہیں، اس میں ایک پیشن گوئی سورج کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج کے پردے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر جارج کو لکھتا ہے کہ سورج کے پردے ہیں فوروسفیئر، کروموسفیئر، ایٹموسفیئر، ووٹوسفیئر، یہ جو 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ جو اوریجنل گرمی جو ہے سورج کی ان پردوں میں سے فلٹر ہوتی ہوئی زمین کو جو ہے نا پہنچ رہی ہے۔ ڈاکٹر جارج لوگوں کہتا ہے کہ دبر نرکتا جو سورج کی پیدائش اور سورج کی موت کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ یہ ایٹموسفیئر، فوٹوسفیئر، کروموسفیئر وہ جو ہے نا پنکچر ہو رہے ہیں، یعنی جو ہے نا سوراخ پڑ رہے ہیں اور پورے پردے جو ہے نا سورج کے نیچے جو پردے ہیں جس میں سے فلٹر ہو کر زمین میں جو روشنی کرتی ہے اس کے اندر پنکچر ہو رہے ہیں، ہولز پڑ رہے ہیں۔ یہ جو ایکسپینشن کنٹینیوس فار انڈر 100 ایئرس یا 200 ایئرس، وہ کہتا ہے کہ یہ پنکچر کا سسٹم جو پردوں کے اندر جو پنکچر پڑ رہے ہیں تو پورا ایوریج ٹیمپریچر دنیا کا اگر دیکھا جائے تو ہر موسم گرما کے اندر جو ہے نا گرمی بڑھ رہی ہے۔ اس کا مین سبب یہ ہے کہ سورج کے پردوں کے اندر پنکچر پڑ رہے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر سورج کے پردے پھٹ جائیں گے۔ آج سائنٹسٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سورج کے جو ہے نا پردے، سورج جو ہے نا ایک دن جو ہے نا غائب ہو جائے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مقررہ پیریڈ تک جا رہا ہے اور جا کر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کا ایک مقررہ، سورہ رعد آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کا ایک پیریڈ ہے، جا کر جو ہے نا ایک بدا جو ہے نا جا کر وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ڈیتھ ہو جائے گی سورج کی۔ سورہ زمر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اپنے مقررہ پیریڈ کی طرف جا رہا ہے اور جا کر جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔
سورہ یونس آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، پھر سورہ نوح آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اپنے مقررہ پیریڈ کی طرف روانہ آئے اور جا کر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر شمس کورت، ڈاکٹر جارجو میں لکھتا ہے کہ سورج کی روشنی کیسے ختم ہوگی؟ وہ لکھتا ہے کہ سورج کے اندر گیس کا ہائیڈروجن ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے نا سورج کے اندر گیس جل رہی ہے، ہائیڈروجن از کنورٹنگ انٹو ہیلیم۔ ہیلیم کا مطلب یہ راک، تیل جل رہا ہے سورج کے اندر، وہ ہائیڈروجن جو ہے نا ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے، ہائیڈروجن جو ہے نا برن ہوتا ہے اور ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ پورا جو ہے نا ریئیکشن جو ہے نا ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، جس سے جو ہے نا سورج ہے۔ یہ سورج جو ہے نا ڈاکٹر جارج جوکو کی کتاب The Birth and the Death of the Sun لکھتا ہے، one day all the thermonuclear reaction of the sun will be seen and all the hydrogen will be completely converted into helium. That is the last day of the sun. وہ کہتا ہے کہ ہائیڈروجن پورا ختم ہو جائے گا سورج کے اندر اور ہائیڈروجن کمپلیٹلی پورا ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گا، پورے تھرمومیٹر ریئیکشن جو ہے وہ سیز ہو جائیں گے اور وہ جو ہے نا سورج کا آخری دن ہوگا، جیسے کہ بھڑکیلا چلا دے گا، ایک دم بھڑکتے ہوئے بجھے گا، ایسے سورج ایک دم بھڑکتے ہوئے بجھ جائے گا، جس کو قرآن نے کہا صرف سورج کے طرف تعلق سے ہم ایک لیکچر بیان کر سکتے ہیں۔ ادھر شمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے جو ہے سیارے گیلیکسیز جو ہے نا آپس میں ٹکرا جائیں گے اور بیرو ہو جائیں گے اور جھڑ جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا یہ کئی سے جو ہے نا ٹکرا جائیں گے۔ الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ایک بہت بڑا بمبارڈمنٹ ہوگا، ساری کائنات کے اندر ہیوی بمبارڈمنٹ ہوگا۔ الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ، ڈو یو نو، تم کو معلوم کیا وہ ہیوی بمبارڈمنٹ جو پوری دنیا کے اندر ہونے والا ہے، تمہیں معلوم کیا؟ وما ادراک ما الخاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ان انسان پریشان پروانوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہے نا روئی کے جال بن کے اڑ جائیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہاڑ جو ہے نا یہ سورج سے جو ہے جیل لگا کے بیٹھیں گے، اتنے بڑے پہاڑ کیسے اڑ جائیں گے؟ فرانک ٹرسٹ اپنی کتاب دار MSc جیولوجی میں کتاب پڑھایا جاتا ہے، کتاب کا نام ہے جہاز۔ فرانک ٹرسٹ لکھتا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے، پہاڑ اگر میکوں کی طرح زمین میں اگر نہ کرتے تو زلزلے عام ہو جاتے تھے۔ جہاز کتاب کے اندر لکھتا ہے فرانک ٹرسٹ، جسے قرآن نے یہ فرمایا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31، سورہ لقمان آیت نمبر 10، سورہ النحل آیت نمبر 15، سورہ غاشیہ آیت نمبر 19، سورہ نازیات آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نبا آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، سورہ نبا آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، سورہ نازیات آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا۔ What is the difference between وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا and وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا؟ Quran has described the difference between وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا and وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا کے معنی ہے پہاڑ کے روٹ جو ہے نا ڈیپ نہیں گئے، ہے نا بہت ڈیپ نہیں گئے، اسے قرآن نے کہا ہے کہ أوْتَادًا۔ جتنے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے پہاڑ جو ہے نا زمین کے اندر اس کی جڑیں گئی رہی، اس کو قرآن نے کہا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا۔ ماؤنٹنس کے پاس جو ہے نا اندر میں یہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا گیا قرآن کا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ پہاڑوں کے فنکشنز آف ماؤنٹنس کو ان ڈیٹیل قرآن نے بات میں بیان کیا ہے۔ میں صرف ہائی لائٹ میں جا رہا ہوں کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان پریشان پروانوں کی طرح کیسے اڑیں گے، اور جو ہے نا ہم جو انسان پریشان پروان کی طرح اڑیں گے اور پہاڑ جو ہے نا روئی کے جال بن کے اڑ جائیں گے، کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر جارج جو ہے اس کا جواب دیتا ہے، سنیے۔ مثال کے طور پر آپ اگر پتھر پھینک رہے ہیں تو آپ کا پتھر واپس اس لیے آ رہا ہے the earth is having gravitational pull، زمین کو ادھر کھینچنے کی طاقت ہے، اسے کشش کہا جاتا ہے۔ اگر یہ گریویٹیشنل پل نہ ہوتا تو آپ کا پتھر اوپر چلا جاتا، تو یہ بیک واپس اس لیے آ رہا ہے the earth is having gravitational pull، ادھر کھینچنے کی طاقت ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ڈاکٹر جارج جمو کہتا ہے کہ ایک سیارہ مثال کے طور پر مارس ہے، ایک جوپیٹر ہے، ایک سیارہ دوسرے سیارے کے قریب بھی اگر آ گیا تو the earth will lose its gravitational pull and the gravitational pull of the earth will be acting in the opposite direction۔ ادھر جو ہے نا کھینچنے کی طاقت زمین کھولے گی، اوپر لفٹ ہو جائے گی گریویٹیشنل پل،
ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرانے کی کوشش کراتے ہیں، تب کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جو گیلیکسی تھی وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی گیلیکسی جو ہے نا وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. غور کرنے کی بات ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی گیلیکسی تھی وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جو ہے نا ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. جب وہ ٹکرا جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. ذرا غور فرمائیں کہ ڈاکٹر جارج جمو دا برتھ اینڈ ڈیتھ آف دی سن، سورج کی پیدائش اور سورج کی موت کے اوپر جو ریسرچ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مسلمان نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا ہے. سورج کے بارے میں اور تاروں کے بارے میں اذا الشمس كورت جو ہم بار بار پڑھے جاتے ہیں کہ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. فرسٹ اسٹیج جو ہے قیامت کا پہلا اسٹیج جو ہے پہاڑ چلائے جائیں گے. مغربی پاکستان میں ایک زلزلہ ہوا تھا. زلزلے کے بعد لوگوں سے نیشنل جیوگرافیکل چینل کے اوپر پوچھا گیا کہ زلزلہ ہوا آپ کو کیسے لگ رہا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ زلزلہ جو ہے نا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہاڑ چل رہے ہیں، پہاڑ چلائے جا رہے ہیں. یہ زلزلے اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اوپر جو ہے نا آپ کا ایمان ہونا چاہیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ زلزلوں کو بتا رہا ہے. مگر ہم زلزلوں کو دیکھ کر بھی جو ہے نا انسان اتنا لاپرواہ ہے کہ زلزلوں کو دیکھ کر بھی جو ہے نا قیامت کے اوپر ایمان نہیں لاتا، جو سائنٹیفک چیزوں کو بیان کر کے چھوڑ دیتا ہے. غور و فکر نہیں کر رہے ہیں انسان. تو زلزلے جو ہے نا ایگزامپل ہے قیامت کا جو ہے بڑا زلزلہ. سورہ واقعہ سورہ حج آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین جانو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ عظیم زلزلہ ہوگا. وہ جو دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جن عورتوں کے حمل ٹکے ہوئی ہیں وہ حمل بھول جائیں گے. لوگ تم کو نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. یقین جانو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ عظیم زلزلہ ہوگا. سورہ عبس آیت نمبر 33 34 35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی. تم اپنے ماں باپ سے، اپنے خبیث و اقارب سے، تم اپنے بیوی بچوں سے دور بھاگو گے. ہر آدمی کو یہی مشغلہ ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہ قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیتوں میں اللہ کا بیان فرماتا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ وَإِذَا الْقُبُورُ سُئِلَتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ عُطِّلَتْ. جنگلی جانور جو ہے نا سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. ایک حدیث میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، انسان کو جب قبروں پہ اٹھایا جائے گا تو وہ جو ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم بھی تو کوئی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے عائشہ اتنا بھیانک دن ہوگا قیامت، کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی فرصت پا رہے ہیں. کیسے دیکھ سکے گا کسی انسان؟ ایسا جو ہے نا جو زلزلہ ہوگا، جو یقین جانے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ یقین جو بڑا زلزلہ ہوگا. سورہ فجر کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، زمین کو ٹوٹ ٹوٹ کر ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے. سورہ زلزال آیت نمبر 1 2 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالیں گے اور زمین سارا بوجھ بھار اجل دے گی. یعنی جتنا بھی مٹیریل جو ہے زمین کے اندر جو ہے نا یہ ایک دم اجل دے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں ہم آگ لگا دیں گے، سمندروں میں ہم بھڑکا دیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کو سمجھنے کے لیے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 ہے. سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کو سمجھنے کے لیے سورہ انفطار کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کرنا پڑے گا. سورہ انفطار کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. What is the difference between وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ and وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ میں ڈفرنس کیا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے معنی سمندر کے ڈگے کو ہم پھاڑ دیں گے.
سمندر کا جو ڈیپ اینڈ ہے بہت سارے کلومیٹر جو ہے نا سمندر کا ڈیپ اینڈ ہے، اس کے اندر جو ہے زمین جو ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کو ہم پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالیں گے تو سمندر کے گلے میں پھنس جائیں گے، اور سمندر کے اندر جو لاوا 50,000 60,000 70,000 ڈگری پہ گرم ہو رہا ہے، یہ ایک دم بم ہو کر جو ہے نا سمندروں کے اندر آئے گا۔ سمندروں کے اندر آنے کے بعد ہے سمندروں کے اندر ڈیکیڈ آرگینک میٹر جسے فاسلز کہا جاتا ہے، ڈیکیڈ آرگینک میٹر کے اندر چین کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، چین کیمیکل ریئیکشن ہونے کے بعد H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کانسنٹریشن بدل جائے گا، بدلنے کے بعد جو ہے نا جس چیز کو ہم پانی کو بجھانے کے لیے اور پانی کو آگ کو بجھانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اسی پانی میں ٹوٹل سمندروں کے اندر سمندر جو ہے 74% پانی ہے، صرف 25% جو ہے نا زمین ہے، یہ 75% سمندر جو ہے یہ پورے سمندروں میں آگ لگے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آج بھی نیشنل جیوگرافیکل سروے کے اوپر آپ اگر دیکھیں گے تو پرٹیکولر جو ہے نا سمندر کے اندر پرٹیکولر پارٹ کو جو ہے آگ لگتی ہے، تو کیسے لگتی ہے؟ ڈبل ڈیکیڈ آرگینک میٹر سڑے گلے چیزیں سمندر کے اندر ہوتے ہیں، اس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشن ہونے کے بعد جو ہے نا پانی کا کانسنٹریشن بدل جاتا ہے، H2O کا، تو جب جو ہے نا وہ آگ لگتی ہے 40 فیٹ 50 فیٹ آگ دکھائی دیتی ہے۔ نیشنل جیوگرافیکل چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ٹوٹل 75% جو پانی ہے، ٹوٹل جتنے بھی سمندر ہے ان کے اندر جو ہے نا آگ لگ جائے، ورنہ ایسے لگے کہ پہلے پورا پانی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پورے بم سے باہر آ جائیں گے، باہر آنے کے بعد ٹوٹل سمندر کو آگ لگے گی۔ سمندروں کے تعلق سے بھی قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتیں ہمیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر سورہ الرحمن پڑھتے ہیں، سورہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 19 and 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ What do you mean by that؟ کھارے پانی کا الگ کیا ہم نے، میٹھے پانی کا الگ کیا، اور بیچ سمندر کے اندر جو ہے نا ہم نے ایک برزخ پارٹیشن ڈال دیا۔ واٹ از دیٹ پارٹیشن؟ ویجیٹیرین سی کے اندر ہزاروں کلومیٹر جو ہے اگر جائیں تو ادھر کی سیلنیٹی الگ ہے، ادھر کی ٹیمپریچر الگ ہے، ادھر کا ٹیمپریچر ادھر ہے کھارا پانی، ادھر کا میٹھا پانی، اور بیچ میں جو ہے نا برابر پارٹیشن۔ ڈاکٹر دردار سنگھ یونیورسٹی گڈا کے اندر بہت بڑے روشن اور میرین جیولوجی کے ماہر ایکسپرٹ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر کا جو برزخ جو پارٹیشن ہے، آج ہم سمندروں کے اندر جا کر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ڈاکٹر دردار کہتے ہیں کہ whenever one type of water flows into another type of water, it loses its constitution and gets homogeneous with the water itself. That is called homogeneous transition layer. For this Quran called as barzakh, hidden in the earth. ڈاکٹر درداروں نے ریسرچ کی ہے، ہم کتنے بار تو پڑھے ہی سورہ الرحمن، مگر کپری مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کو ڈاکٹر درداروں نے کہا کہ فزکس کے اندر جو لا بنا دیا، فزکس کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ whenever one type of water flows into another type of water, it loses its constituent and gets homogeneous into the water itself. That is the homogeneous transition layer for which Quran called as barzakh, hidden in the earth. غور کرنے کی باتیں قرآن میں ہو غور اعظم اے بندے مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ قرآن پاک کے اندر جتنا تو دہی لگا تھا، جتنا تیرے کیریکٹر کے اندر، تیری پرسنالٹی کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ قرآن میں ہو غور اعظم اے بندے مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ سمندروں کے اوپر جو جہاز چلتی ہے، چندنا کا وزن لے کے جہاز کیسے چلتی ہے؟ چھوٹی باریک کی چیز ہم سمندر میں ڈبو دیتے ہیں، یہ سوئی کو جب ہم ڈالتے ہیں تو سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ چندنا کا وزن لے لے دو، جہاز کیسے سمندروں کے اوپر ہم چلاتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ قدرت کی نشانی ہے، ناٹ فراز بلڈنگ کو کرنے والوں کو نہیں۔ فزکس کے اندر لاس آف روٹیشن، لاس آف بوئنسی، اپورڈ تھرسٹ کیا، ڈاؤن ورڈ تھرسٹ کیا، صرف ایک آیت سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سمندروں میں بڑی بڑی جہازوں کو چلاتے ہیں، وہی بھاری کی چھوٹی چیز کو ہر سمندر کے اندر ڈبو دیتے ہیں، صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت کی نشانی ہے، نہ خراب۔
गौर करने की बात नहीं है। समंदरों के अंदर डॉक्टर दुर्गाराव ये आयत के ऊपर रिसर्च करता है, ओशन उनके जमाया है सूरह नूर की आयत नंबर 40 के ऊपर। सूरह नूर की आयत नंबर 40 के ऊपर रिसर्च करने के बाद किंग यूनिवर्सिटी जिद्दा के अंदर साइंटिस्ट बहुत बड़ा एक टीम होता है, साइंटिस्ट पूरे साइंटिस्ट जमा होते हैं किंग यूनिवर्सिटी जिद्दा में। किंग यूनिवर्सिटी जिद्दा के अंदर डॉक्टर दुर्गाराव ने कहा है कि आई एम नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन इन एक्सेप्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद मुझे इस बात के मानने में कोई एतराज नहीं कि वाकईतन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकईतन अल्लाह ताला के सच्चे रसूल। सूरह नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग अल्लाह ताला को कोई पुकारते हैं गोया के गहरे समंदर में भी जहां तारीकी ही तारीकी है, वो तारीकी के ऊपर पर्दों पे पर्दे डॉक्टर दुर्गाराव की आयत दी, ये समंदर के ताल्लुक से आयत है, ये क्या बोलबावा है, उन्हें किताब लिख डाला आयत के ऊपर। हमने कितने बार पूरे नोट पढ़े, मगर डॉक्टर दुर्गाराव के पढ़ने के लिए हमारे पढ़ने में जितना पढ़ा है सवाल करना है। सनलाइट के 7 कलर्स अभी लिख गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कितने दुर्गाराव लिखा है कि when sunlight falls on the top of the golden, most of the rays are reflected back and most of the rays are entering into the ocean. बहुत सारे रेस जो है ना वो समंदर के अंदर जा रहे। पहले टॉप 25 मीटर फीट पे 25 मीटर में पर्दा काम होता रेड कलर का। 25 मीटर के अंदर अगर कोई जाकर अगर हम खून अगर निकाल ले तो खून आपका रेड कलर नहीं दिखाई देगा, ग्रीन कलर दिखाई देगा, क्योंकि 25 मीटर से 50 मीटर से एक लेयर थोड़ा फॉर्म होता है ग्रीन कलर का, 50 से 100 मीटर से येलो कलर का, 100 से 150 मीटर जो है ऑरेंज कलर का, तो पूरे कलर 7 पर्दे फॉर्म होते हैं। डिटेल्स बता रहे हैं तो 400 मीटर तक जो है ना ये पूरे रेड इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लेयर फॉर्म होती है समंदर के अंदर। उसका डिस्टेंस कितना 400 मीटर, 400 से 500 मीटर तक 7 लेयर फॉर्म होते हैं। डॉक्टर दुर्गाराव ने कहा ऑब्जर्वेशन ऑफ लेयर एक पर्दे के ऊपर एक पर्दे के ऊपर होते 400 मीटर के अंदर कंप्लीट डॉक्टर दुर्गाराव ने कहा कुरान हैज नॉट डिस्प्लेड द सुपरफिशियल पावर ऑफ ओशन, कुरान हैज डिस्प्लेड द डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन के अंदर समंदरों के अंदर जो उसमें डेप्थ है, जो तारीख है, उसको कुरान में बयान किया। तो डॉक्टर दुर्गाराव ने कहा कि हम सबमरीन में अगर गए जाकर पूरे ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर के साथ जाते हैं तो 400 मीटर के अंदर जो है इतना अंधेरा होता है, इतना डार्कनेस होता है कि मछलियां भी जो है ना रास्ते पे कंफ्यूज कर लेती 400 मीटर के अंदर। तो कुरान ने कहा सूरह नूर आयत नंबर 40 के अंदर जो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे को पुकारते हैं गोया के गहरे समंदर नहीं जहां तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा है, उस पर पर्दों पे पर्दे, पर्दों पर पर्दे। सिर्फ इतना ही तर्जुमा है। डॉक्टर दुर्गाराव किताब विद्यालय में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ जो है जंपिंग पॉइंट में जा रहा हूं। वो इधर नफूस जब जानों को जिस्मों को जोड़ कर जो है ना खबरों को उठाया जाएगा, वो इधर खबरों से इंसानों को जो है ना उठाया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना सुपार मक्का में जो था सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है ये मंत्री ने पूछते हैं जब हमारे सारे आज़ा खबरों के अंदर गलत फैल जाएंगे, हमारे सारे हिडिया बोसीदा हो जाएंगी, तो कौन है जो हमको खबरों से खड़ा करने वाला? तो सजाव सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है सिर्फ उनके गले खड़े आज़ा को ही हम नमाज में खड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ उनके बोसीदा हिडियों को ही हम नमाज में खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उनके उंगलियों की लकीरों को भी ठीक उसी तरह पकड़ देने पर काबिल है। फिंगरप्रिंट मेथड कुरान पाक के अंदर फ्लाइंग बोर्ड नाम के संहिता में एक किताब लिखी है फिंगर प्रिंटिंग मेथड। फिंगर प्रिंटिंग मेथड में कुरान का जोर देता है कि जब से इंसान पैदा हो आज तक और क़यामत की सुबह तक जितने इंसान पैदा होंगे उनके फिंगर प्रिंट अलग। मेरा सही दूसरा मार सकता मगर मेरे फिंगर प्रिंट थी। कुरान में काम नहीं करेंगे, जब उनके रोज़ीदा हिडियों को ही हम जमा कर खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उनके फिंगर प्रिंट को भी ठीक इसी तरह बना देने पर काबिल है। जितने आज ही मरने के बाद जब उठाया जाता है खबरों वही फिंगर प्रिंट होंगे हमारे। कुरान कहता है आप आधार कार्ड बनाने जाती
آئی اسکین کر دیں آنکھوں کو. آج دنیا کے اندر 800 کروڑ انسان ہے. 800 کروڑ انسان آنکھوں کی پتلی الگ الگ. آنکھوں کی پتلی میری پتلی آنکھوں کی پتلی ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 800 کروڑ انسانوں کی جو ہے نا پتلی الگ الگ. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں, ایئرپورٹ میں پکڑ سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اسکین کرتے ہیں آدھار کارڈ کے لیے جو ہے نا اسکین جو ہوتے ہیں. اور 800 کروڑ انسانوں کے پسینے کی خوشبو الگ الگ. چوروں کو پکڑنے کے بعد چورا بھی کتا لے جاتے ہیں. کتا جو ہے نا پسینے کی بات جو ہے نا تم کو جو ہے نا جاتا ہے چور کو پکڑنے کے بعد. تو 800 کروڑ انسانوں جو رہتے ہیں ان کے پسینے کی مہک الگ الگ. 800 کروڑ انسانوں کی ریٹنا الگ الگ. 800 کروڑ انسانوں کی فنگر پرنٹ الگ الگ. قرآن نے کہا صرف ان کے گلے کرے آزاد بنا کر خراب نہیں کریں گے بلکہ ان کے فنگر پرنٹ کو بھی ٹھیک اسی طرح بنانے میں کرتا دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آسمان سے جو بارش میں برستا ہے, بارش جو برستا ہے, سورج کی شعائیں جب سمندروں میں بڑھتی ہے, سمندر کا پانی بھام کر کے اوپر اٹھتا ہے, بادل چلتے ہی بادل میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور بارش برستا ہے اور بارش زمین کے اندر گراؤنڈ پودوں کے اندر جذب ہوتا ہے. یہ پوری جو ہے نا سائنس کو ہیڈالوجی بیٹھے واٹر سائیکل بارش کیسے آتا. قرآن پاک میں بے حساب آیتوں کے اندر اس ہیڈالوجی کو واٹر سائیکل کو بیان کیا. مثال کے طور پر سورہ نور آیت نمبر 40, سورہ روم آیت نمبر 44, سورہ اعراف آیت نمبر 57, سورہ حجر آیت نمبر 17, سورہ فرقان آیت نمبر 48, سورہ فاطر آیت نمبر 9, سورہ قاف آیت نمبر 8 9, سورہ واقعہ آیت نمبر 7 9, سورہ یاسین آیت نمبر 32, سورہ جاریہ, سورہ ملک آیت نمبر 30, سورہ زمر آیت نمبر 21, سورہ مومنون آیت نمبر 18, سورہ نحل آیت نمبر 65, سورہ حج آیت نمبر 5 اور سورہ زخرف آیت نمبر 9 10 11. قرآن میں ڈسپلے کا واٹر سائیکل گراؤنڈ ہے. پوری ٹوٹل 200 کی کمپلیٹ بک ہے صرف واٹر سائیکل کے بعد. میں الحمدللہ کریکٹ ہوں صرف واٹر سائیکل. سورج کی شعائیں ہاؤ کیملس لیئر آف کلاؤڈ از فاؤنڈ, ہاؤ اسٹینڈنگ لیئر آف کلاؤڈ از فاؤنڈ. قرآن میں ڈسپلے کی گراؤنڈ ہے کیملس لیئر آف کلاؤڈ بنے تو یہ ایک دم جو ہے نا ابر جو ہے ابر ایک دم جم کر رہتا منہ ہوتا نہیں. ہمیں بہت زور سے بارش چاہیے ایک دم جم کے رہتا. جھٹ کو بادل جو ہے نا ایک دیا. اب جو آپ جو ہے نا ہماچل پردیش کے اندر جو ہے نا کلاؤڈ برسٹ کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے خطروں کو خطرے پر خطرے ہم جو ہے نا بارش برساتے ہیں. اسی کلاؤڈ کو اگر ہم پھاڑ دیں گے تو انسان کتنے ہزاروں کے انسان چلے جاتے ہیں کلاؤڈ برسٹنگ کے اندر. آپ نے ٹی وی کے اندر دیکھا ہماچل پردیش اور دوسرے مقامات پر کیسے کلاؤڈ برسٹنگ ہوا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسماء ذات الرجع, سورہ طارق آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں زمین پر ان پر جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں. والسماء ذات الرجع میں پہلے جو تفاصیل کے قرآن پاک کے اندر نتیجہ تفاصیل جو بڑا بات آتی ہے کہ صرف بارش جو ہے نا سمندر کے وہاں جو ہے نا اوپر بادل بنتی ہے, بارش سے واپس آتے صرف بارش لکھا گیا ہے کیونکہ اتنی جو ہے نا وہاں پر پتے ملنے کا موقع نہیں تھا. آج جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ناٹ اونلی رین فال, سیٹلائٹ ویو, ریڈیو ویو, ٹیلی کمیونیکیشن ویو, نائٹروجن جو ہے نیٹرک کھاد میں تبدیل ہو تو قدرتی طور پر جو ہے نا جو گرتی ہے اس کے اندر جو اچھی گراس ہوتی ہے یہ سارے چیزیں جو ہے نا والسماء ذات الرجع میں آتے ہیں. بہت ساری چیزیں زمین کے اوپر سے اوپر اٹھتی ہیں اور پلٹ کر واپس آتے ہیں. والسماء ذات الرجع سورہ فرقان کا آیت کا 59 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں کو ہم نے پیدا کیا. خلق السماوات والارض وما بینہما, اور صرف آسمان اور زمینوں کو پیدا نہیں کیا. آسمان اور زمینوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم آنکھ کے اندر دیکھ نہیں سکتے. لکوڈ گیس, سالڈ لکوڈ گیس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پلازما بھی پایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں مٹیریل انٹرسٹیلر مٹیریل جو بھی یہ پورے جو ہے نا آسمان اور زمین کے اندر جو پائے جاتے ہیں جسے الگ الگ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. یہاں پر میں ایک میڈیکل ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ, میں ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ کے نام پر بیان کر رہا ہوں. تشریح بھی کر رہا ہوں. ایگریکلچر سائنٹسٹ, آپ میڈیکل ڈاکٹر یہاں پر ہیں,
मेडिकल रिसर्च में बयान करूंगा। यहाँ पर हमारे अफजल साहब जो डॉक्टर हैं वो समझ सकते हैं। मेरा मेजर सब्जेक्ट था एमएससी मेडिकल में सीड फिजियोलॉजी। बीज को तुम जमीन के अंदर डालते हो, सूर्य वाकया के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, बीज को तुम जमीन के अंदर डालते हो तो उससे हमने खेतियां में उगा नहीं कि तुम उगाते हो तो हम उगाते हैं। बीज तुमने डाला, एक एग्रीकल्चर आदमी जो है ना ग्राफ करने वाला, बीज को अंदर डाला, बीज को अंदर डालने के बाद उसके अंदर ग्लेकाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत से रिएक्शन होते जमीन के अंदर, अलग अलग बीजों के अंदर अलग अलग रिएक्शन होते जर्मिनेट होने से पहले। ये पूरी संयुक्त जो है ना सीड फिजियोलॉजी कहा जाता है। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर सीड फिजियोलॉजी की अलग लाइब्रेरी है। तो अलग अलग बीजों के अंदर अलग अलग जो है ना जर्मिनेशन होता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये बीज के अंदर जो है ये मटीरियल जो है ना सीड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं और पूरे जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के बाद जो है ना जर्मिनेशन होता है। आप जो है जड़ों को देखें, मिट्टी के अंदर देखें, मिट्टी के अंदर कैल्शियम है, आयरन है, तो 16 एलिमेंट है मिट्टी के अंदर। वो 16 एलिमेंट मिट्टी के बीज के जरिए से, जड़ों के जरिए से पेड़ पौधों में जाते हैं। और जो भी हम गुजा जो खा रहे हैं, जो मिट्टी ही खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रागी के अंदर जो है कैल्शियम ज्यादा है, आयरन ज्यादा है। तो अलग अलग फ्रूट के अंदर अलग अलग जो है ना विटामिन, अलग अलग प्रोटीन, फैट वगैरह वगैरह रहते हैं। तो पूरे मटीरियल जो मिट्टी के अंदर है पूरे चीजें गुजारों की जरूरत है, हमें अल्लाह ताला दे रहा है। तो कुरान पाक में जो बयान फरमाया है, मिसाल के तौर सूरह मुमिन आयत नंबर 12-13 के अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर हमें गुस्से में तब्दील किया। इसके अंदर जो है पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का चाइल्ड जो है ना अल्लाह ताला बयान फरमाता है। इंसान को अल्लाह ताला ने गुस्से से पैदा किया, फिर जो है ना फिर जो है ना अल्लाह ताला ने तब्दील किया। अल्लाह से मुद्रा डॉक्टर इब्रार अहमद अपने हदीस की किताब के अंदर बयान करते हैं कि पार्टी प्लस पार्टी प्लस पार्टी यानी हंटर डिबेट जो एम्ब्रियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है। बहुत डॉक्टर पीट मोर है जो मेडिकल साइंस के बहुत बड़े माहिर हैं और टोरंटो के अंदर जो है बहुत बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। डॉक्टर पीट मोर है, उनकी किताब है डेवलपिंग ह्यूमन। आज मेडिकल साइंस के अंदर वो किताब पढ़ाया जा रहा है डेवलपिंग ह्यूमन। पूरा एम्ब्रियोलॉजी का स्ट्रक्चर जो है ना कुरान में 100% बयान कर दिया है। मुद्दा अलका मुद्दा तो फिर जो है ना तो पार्टी प्लस पार्टी प्लस पार्टी फॉर्मन के एग्जैक्ट रूप उनकी देती है। डॉक्टर मार्शल बहुत बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में द साइंस ऑफ मेडिकल सेंटर which has developed recently thousand classes countless in the state meeting and the तो ये करेक्ट उनको जो जैसे रूप उनकी जाती है। वो उनको के बाद अलका से जो है ना अल्लाह के माने एक लोथड़ा उनका जो है ना एक लोथड़ा, वो लोथड़ा जो है समथिंग स्प्रिंग यानी रिटर्न वॉल जो है ना अब्डोमिनल वॉल को वो पकड़ के रखा जो के माने रखा लीक नहीं करते समथिंग स्प्रिंग और जो है ना उनका ब्लड क्लॉट। तो ये एग्जैक्ट जो है ना पूरे डेफिनेशन कुरान को जो है ना मेडिकल साइंस को अभी कि अल्लाह का स्टेज पार होने के बाद मुद्दा का स्टेज आता है। मुद्दा का माने ही चबाया हुआ। डॉक्टर ठीक हो रहे मेडिकल स्टूडेंट को समझाने के लिए च्यूइंग गम लेते हैं, च्यूइंग गम लेते अच्छा चबाते हैं, चबाने के बाद निकालते हैं। तो च्यूइंग गम के ऊपर जो टीथ मार्क वो मेडिकल टर्म में फोमाइट कहा जाता है। वो फोमाइट के मार्क होते ही एग्जैक्टली मुद्दा के स्टेज में हम मार्क इफेक्ट कैसे होते हैं। वो मुद्दा का स्टेज, वो मुद्दा का स्टेज में कुरान में बयान का सूरह आयत नंबर 5 के अंदर शक्ल वाली भी और बेशक्ल वाली भी। यमुना के माहिरीन कहते हैं कि some parts are found and some parts are not found. जरे पास डेवलप हो गए, जरे पास अभी डेवलपमेंट हो गए। तो डॉक्टर ठीक करे कहते हैं कि मेडिकल साइंस में भी कुरान के जो अल्फाज हैं वो आज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। some parts are found and some parts are not found. वो गुजरात स्टेट से जरे शक्ल वाली भी और बेशक्ल वाली भी तर्जुमा होता है, शक्ल वाली भी और बेशक्ल वाली भी। वो स्टेट जो है ना उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो एम्ब्रियो रूट प्रोटेक्शन की जरूरत है। कुरान ने कहा सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है हमने हमारी माओ के पेटों में 3 तारीख पर्दों के अंदर तुम्हारी परवरिश की। डॉक्टर ठीक पर एग्जैक्ट 3 ही पर्दे हैं। एम्ब्रियो जो है ना जो एनिमल के अंदर चला रहे एग्जैक्टली 3 पर्दे हैं। डॉक्टर ठीक पर कहते हैं द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यूटेराइन वॉल और एडियोक्रोनिक मेम्ब्रेन। क्या डॉक्टर साहब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एडियोक्रोनिक मेम्ब्रेन, यूटेरस मेम्ब्रेन। डॉक्टर ठीक पर कहते हैं हमने तुम्हारी मां के पेट में
3 तारीख पर्दों के अंदर परवरिश की। कुरान has displayed over the world of the English डॉक्टर पीठ में बैठे हजरत मोहम्मद के पास कौन सा अल्फाज समझ में आता था, कौन सा अल्फाज समझ में आता है वाकई हजरत मोहम्मद के वाकई अल्लाह ताला के बच्चे रखोगे। मैं ये बात जो है अहम कहना चाहता हूँ जो लंबा डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के ताल्लुक है वो ये है कि आज ये जानना जो है ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर 23 पेज ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगर अगर मिलता है तो लड़की पैदा होगी, वही क्रोमोसोम्स मिलते हैं 23 पेज ऑफ क्रोमोसोम्स तो लड़का पैदा होता है। तो पूरे मेडिकल साइंस को देखिए तो मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल, लड़का लड़की जो पैदा होती है तो मेल पर 23 पेज ऑफ क्रोमोसोम के अंदर वही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल और फीमेल। पूरे 14 में अल्लाह ताला फरमाता है हम किसी को लड़कियां अदा करते हैं, किसी को लड़के अदा करते हैं, किसी को लड़के और लड़कियां मिला मिला कर अदा करते हैं और किसी को बांध में रख देते हैं। ये मेरी कुदरत है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। मगर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये आज पता चला है कि मेल रिस्पॉन्सिबल ये है। तो सूरह नजर की आयत में 46 में अल्लाह ताला फरमाता है हम जो हकीम दूसरे में जो तबका के ही मर्दों से उसमें हम लड़के भी अदा करते हैं, लड़कियां भी अदा करते हैं। सूरह क़यामत की आयत में 23 और 38 में अल्लाह ताला फरमाता है जो हम जो हकीम दूसरा जो तबका के हैं वो लड़कियां भी अदा करते हैं, लड़के भी अदा करते हैं। तो 18 जगह पर अल्लाह ताला इस चीज को कुरान में बयान करवाया है, तफसील में जाने का मौका नहीं। इसलिए अगर सास को अगर बहू को गोद में तो बहू के हाथों से बहू को बदवा ना करे बल्कि अपने बेटे को बदवा करे, क्योंकि कुरान और सही जो है ना 100% बात को कंपनी कर रहा है। मेडिकल साइंस को भी यहाँ पर माहिर है कि कुरान और सही की बात को 100% कंफर्म कर रहा है कि मेरी सर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल नॉट कोई तो इसलिए अगर बदवा करनी है तो अपने बेटे को करे, अपने बहू को ना करे। 3 बेटा है, मां को भी तलाक देता है, दूसरी शादी पे है, सेकंड राउंड में भी बेटा है। ये जो है ना ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो जरा और करने की बात है, सारी चीजें तफसील कराने का मौका नहीं है। वो बहुत सारे जो है मेडिकल स्टूडेंट को जो है ना वो है कि को बताइए तो पूरा डेवलपमेंट आगे 2,000 पुराने में आया तो तफसील से जाने का मौका नहीं। मैं आखिर में जो है ना क्योंकि हम नमाज वहां पर जाकर पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह जमात की नमाज लेना पड़ेंगे। मैं ये अहम बात जो है ना आपके सामने रखकर अपनी बात को करने की कोशिश करूंगा कि कुरान पाक जो है ना वो समझने की किताब है। अफला कदर करूमल कुरान अमला कुलूबि नक़्क़ाला, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते या तुम्हारे दिलों को ताले चढ़े हुए? जो लोग कुरान में गौर नहीं करते कुरान के राय तुम्हारे दिलों को ताले चढ़े हुए। डॉक्टर ठीक होने का जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ हैरान परेशान हुआ नहीं मेडिकल साइंस मुझे बताया तो वो भी हैरान परेशान हम कुरान लेने को मालूम होता हुआ कभी मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल डॉक्टर हमारे खानदान से बहुत सारे डॉक्टर थे, हजरत जो है डॉक्टर हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये मुझे पॉइंट आउट कर सकती क्योंकि हम जो कॉन्फिडेंस में बनना तो जो है ना ऐसी वैसी बातें नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट को यह बताया जाता है कि पहले जो है ना रिसर्च करके अथेंटिकेटेड रिकॉर्ड से बात करना है। मैं आयत नंबर इसमें देता हूँ कि आप जो है ना आप जाकर कुरान देख सकते हैं, उसमें मैं रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंस से बात करना है, वो कपड़े की बात नहीं करना है, ऐसा करते हैं वैसा करते हम तो वो नहीं, अथेंटिकेटेड रिकॉर्ड के साथ बात करना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। ये नॉन मुस्लिम ब्रदर से हमें अगर डिबेट करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना है, वो मजबूर हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं क्या पुराने काल से। अब आइए बयातनी का एक मेरे पास एक किताब उर्दू में है जिसे मौलाना काबुल मजबूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, इल्म नज़ाफ़त और कुरान। बॉटनी के ताल्लुक से कुरान पाक से है, मिसाल के तौर पर सूरह फातिर और सूरह नहल और बहुत सारी आयतों में सूरह कहफ आयत नंबर 33 अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह जारियात आयत नंबर 47 अल्लाह ताला फरमाता है हमने प्लांट्स के अंदर मर्द बनाए और मॉडल जोड़े बनाए। जोड़े आज मेडिकल आज एग्रीकल्चर साइंस के अंदर
بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا بریڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے. بریڈنگ جینیٹک اینڈ بریڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر الگ الگ ویرائٹیز لا کے ہم کراس کرتے ہیں. جیسا کہ چاول کے اندر راگی کے اندر الگ الگ ویرائٹیز ہم ریلیز کرتے ہیں. میل اینڈ فیمیل کا اگر پتا نہ چلتا پلانٹس کے اندر تو ہم کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے تھے. تو کراسنگ پروگرام جو دیا جا رہا ہے جینیٹک اینڈ بریڈنگ کے ماہرین جو ایگریکلچر سائنسز کے اندر تو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ ہم جوڑے بنائے. سورہ زاریات کے آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے ہم نے جوڑے بنائے. سورہ یاسین آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتا ہے جو زمین سے اگنے والی دو چیزیں ہیں اس کے سارے چیزوں سے جوڑے بنائے, یعنی پورے نباتات سے ہم نے جوڑے بنائے اور تمام جاندار چیزوں سے بھی جوڑے بنائے. آخری یہی میں آیت کا مطلب اور ایسے ایسے جوڑے بنائے جس کا کوئی دل نہیں ہے. ایٹموں کے اندر ہے الیکٹران پروٹون, الیکٹریسٹی کے اندر نیگیٹو چارج سے جوڑے بنائے اور ایسی چیزیں بنائے صرف نباتات کے اندر نہیں جاندار چیزوں سے ہی جوڑے نہیں بنائے. پورے یاسین آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے ایسے جوڑے بنائے جس کا اب تمہیں علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آگے چل کے تم ریسرچ کرو گے. قرآن کہہ رہا ہے ریسرچ ضرور کرتے ہمیں نہیں کرتے. ہمیشہ ہمیں چھوٹا مہینہ کی کہانی کی جیسا جو ہے نا بالکل کو پڑھنے کے وقت جو ہے نا قرآن کرتے رہے. مجھے معاف کرنا ہے کیونکہ میں محکم بات کر رہا ہوں, کیونکہ آج جو ہے نا قرآن پاک جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا پاپے میں رکھ دیا ہے. ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ جو ہے میڈیکل سائنٹسٹ بھی اور ایگریکلچر سائنٹسٹ اور فزکس کا سائنٹسٹ جو ہے نا یہ ریسرچ کر سکتا ہے قرآن پاک کے اندر اور اسلام قبول کر رہے ہیں. لوگ جو ہے نا قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو میرا غور کرنے کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر الگ الگ جو ہے نا جوڑوں کا بیان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ پھر آرام کی آیت میں پھٹنے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ان طریقوں کو نہیں دیکھتے کیسے ہوا کے اندر اس ہوا کے اندر پرواز کر رہے ہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے میرے قدرت کی نگاہ میں ناک کھڑا. ڈاکٹر سلیم علی یہ کتاب لکھتے ہیں, کتاب کا نام ہے برڈ اینڈ ہیبیٹیشن. پوری زندگی ڈاکٹر سلیم علی پرندوں کے تعلق سے جو ہے نا ریسرچ میں بہت ساری کتابیں تھی. میں وہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اس پر انہوں نے لکھا ایک مٹن ڈائر ہے وہ رنگن کی تو آپ دیکھیں انسولین پٹن میں وہاں سے گزرتا ہے 6 مہینے ٹریول کرتا 1000 کلومیٹر. 6 مہینے ٹریول کرنے کے بعد ایگزیکٹلی رنگن پٹوں میں وہ گھونسلے میں آ کے بیٹھا ہے. کون ہے جو اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے؟ ان پرندوں کو جو ہوا کے اندر تم دیکھتے نہیں کون ہے جو ان کو ڈائریکشن دے رہا ہے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو خبر مثالیں نظر آئے گی ناٹ قرار پرندوں کے تعلق سے قرآن میں سیم پرنسپل جو ہے نا سیم پرنسپل ایروپلین میں ہے. ایروپلین کیسے جو ہے نا ہوتی ہے اچھا پرندے میں ایروپلین کی جو ایجاد ہے کون بیٹھتی ہے تو بورنگ ٹاپک بولنا ہے رائٹ بردر جو ہے جھاڑ کے نیچے سوتے تھے اوپر بیٹھے پرندے ہوتے تھے آگے گھومنے بدلے طریقے لیتا ہے ہمیں ایک ویہیکل بنا دی سب اپنا بولے گھوما لے ان کو ویہیکل میں ڈالو پہلے بولنے کا ہوا سے اڑنے کا ویہیکل آ سکتا تھا پتھر دے کے بتا ہوا نہیں لے کر جاتے ہیں مگر انہوں نے ختم کھائی رائٹ بردر سے مجھے بہت کا دیکھ لیا کہ ہماری زندگی میں جو ہے بنا کے رہیں گے تو انہوں نے 200-300 کلومیٹر ڈائریکشن بنا کے بتا دیا اور انہوں نے مرتے وقت کہا کہ زمانہ ہے ہزاروں لوگ جو ہے نا اس علاقے میں جائیں گے. یہ مطلب میں بیٹھنے کے بعد اسلام کی آیت مجھے یاد ہے تو مکئی میں بیٹھتے ہو ایک بردر کی جو ریسرچ کیا یہ پرندے پیسہ ورننگ کر بولتے غور کرے میرے قرآن weight of the airplane should be less than the weight of the display of the propeller of the airplane. یہ بات ہوتا چلتا وہ دباؤ ہوتے 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 ہیں جو ایئرپلین ہوتے ہیں تو سیم پرنسپل برڈس کے اندر ہے. برڈس کے اندر بھی جو ہے نا جو اڑتے ہیں وہ پرندوں کو دیکھ کر جو ہے نا ایک بردر میں نجات کیا ہے. کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رائٹ بردرس میں پرندوں کو دیکھ کر جو ہے نا ایئرپلین بنائی ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے.
تو ذرا غور کرنے کی بات ہے جو لوگ اللہ والا جو دوسروں کو پکارتے ہیں گویا کہ مکڑی کا گھر بنا رہے ہیں، اور سب سے کمزور گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا گھر۔ ہمیں سمجھتے تھے مکڑی کا گھر 2 منٹ میں 5 منٹ میں ختم کر دوں، میں ڈاکٹر صاحب کی لڑائی کروں تو آگاہ وہ مکڑی کا گھر بنا رہے ہیں، اور سب سے کمزور گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑیوں کے تعلق سے اسپیڈر کے تعلق سے ایک سائنٹسٹ ریسرچ کرتا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ملر، وہ مکڑیوں کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے اور بہت سارے ریسرچ پیپر سے کہا کرتا ہے، اس میں لکھا ہے ان میں کیا ہوتا ہے مکڑا میں صرف گالا ہی کمزور نہیں ہوتا بلکہ فیملی میں بھی پرابلم ہے ہوتا ہے۔ مکڑا کے فیملی میں کیا ہے پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے آپ کے سامنے رکھو۔ بڑا سینٹیز جو ہے نا مکڑی کا وہ کہتا ہے فیمیل اسپائڈر یوزڈ ٹو کل دی میل اسپائڈر۔ یہ کئی مارتا ہے کہ فیمیل جو مکڑی جو ہے نا مادہ جو ہے وہ نر کو مارا، وہ سائنٹیفک ٹرم میں بلیک ویڈو کالی دیوا، مکڑیوں کے اندر کالی دیوا بلیک ویڈو کہا ڈاکٹر ملر نے۔ تو ڈاکٹر ملر نے اور بہت سارے سائنٹسٹ کو قرآن میں نال جسے جو ہے پریزنٹ پرسن آتی وہ خالی پریزنٹ پرسن جو ہے نا مکڑی کا ڈالا خالی ڈسکس میں بیان کیا بلکہ انٹرنل پرابلم کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ فیملی پرابلم ہے ان کے اندر کیا کرتی جو ہے نا عورت کیا کرتی مرد کو مارنا تھی، ایک اسٹیج تھا وہ اسٹیج جو ہے نا وہ پورا ہونے کے بعد جو ہے نا اس کا کام خود پورا ختم ہونے کے بعد کیا کرتی ہے وہ فیمیل جو ہے نا اسے مارتے میل کو مارنا تھا۔ یہ کمپلیٹ جو ہے نا اسٹیجر کرنا مکڑا کے اندر ہو رہا ہے جسے بلیک ویڈو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں انکلوں کے مانے مکڑی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ مکڑی کا گھر بنانا ہے، اور سب سے کمزور گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لاسٹ بات میں آ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ لاسٹ بات یہ ہے کہ یہ انسان جس نے اسلام قبول کیا صرف اسکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر پیدا شام باہر اسکل اسپیشلسٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ جانکاری کرنا ہے۔ الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انگلش اسپیشلسٹ آپ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ڈسپلن جو ہے نا اس کے آرٹ میں کرنا تو جو ہے ہمارے اندر 2 سے 5 گول نہیں، اگر غلطی کہنا ہم کو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کریکٹ کرتے ہیں اپروچ کریں تو 2 سے 5 جو ہے نا گول جو ہے نا اس کے اوپر اسٹڈی کرنا چھوٹے بڑے سب ہزار ملا کرتے ہوتے ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کی بات کرتے ڈاکٹر کے علاوہ اسکل کے بارے میں اسٹڈی کریں۔ انہوں نے یہ آیت قرآن کے اوپر ریسرچ کیا، تو آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 56 آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جہنم کو جب یہ چمڑا جلاتے ہیں تو اسی کے بعد ہم دوسرا چمڑا عطا کرتے ہیں تاکہ وہ جلد محسوس کرے۔ میڈیکل ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ریسپٹر سے پہلے یہاں پر اگر کوئی غلطہ ہو چیز کرتی ہے تو ہم برائن ٹو برائن جاتے ہیں، برا چلے کا صورت میرا ہوتا درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر پیدا چاہتے ہیں کوئی ریسپٹر وتhin the skin they are responsible for the pain۔ پین محسوس کرنا بھی کوئی ریسپٹر اسکن کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر پیدا چاہتے ریسرچ کرنے کے بعد دیگر اسکن کے تعلق سے دیگر آئرن انہوں نے لیا اور اس کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کو دیا ڈاکٹر پیدا چاہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ جو کار رہے ہیں جو آگے جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، اور جہنم کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب یہ چمڑا جب جلایا جاتا ہے تو دوسرا چمڑا ہم عطا کرتے ہیں تاکہ وہ درد محسوس کرے۔ جبکہ پین ریسپٹر کا ریسپانسبل بنا پیٹ۔ تو یہ چیز قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں قرآن میں اس میں یہی چیز آپ کرتے ہیں۔
اب میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا صرف 3-4 چیپٹر بیان کیا. نماز کے کیا فوائد ہیں, روزے کے کیا فوائد ہیں, ہندی میں اگر کھاتے یہی چیز کیوں میرے پاس کافی سے الحمد للہ اتنا کلیکشن ہے. انگلش میں کتاب کو لکھ رہا ہوں. میں نے جماعت اسلامی احمد اللہ کی بات کی ہے. انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے نا انگلش میں وہ کتاب انشاءاللہ آئے گی انگلش میں. میری خواہش ہے کہ آنسر بندوں میں جو پہلے وہ کتاب جو ہے نا قرآن کریم جو ہے نا اردو میں بھی آتا ہے, کیونکہ اردو میں اگر آئی تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں پہلے لکھ رہا ہوں. میں ہمارے محمد سنی صاحب کو بھی بات کی میں نے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی انہوں نے محمد سنی صاحب ریکارڈ ہو رہا ہے جہاں پر محمد سنی صاحب کو بھی جانا ہے. محمد سنی صاحب نے کہا جو وہ انٹرویو کرے گا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے میں لکھنے کے بعد. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا دیں کہ جلد جو ہے نا انگلش جو ہے نا کتاب جو ہے نا آپ سب کے سامنے آئے. میں آپ تمام جو ہے نا میرا وطن یہی ہے اور میں یہاں سے بتا رہا ہوں. جہاں مندر میں نظر کی درگاہ جو ہے نا وہاں میری پیدائش کی ہے اور میں PhD تک یہیں پر پڑھا ہوں. میرے یہ خوشی کا موقع ہے اور ڈاکٹر صاحب جو یہاں پر یہ ان کے والد اور میرے والد جو ہے نا بہت نہایت اور ہمارے مریض صاحب جو ہے نا یہ بہت ہی نہایت ہمارے پورے دیکھیے گئے شریف صاحب اور پورے آباد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سبھی جو ہے نا ہمارا بہت بڑا رشتہ ہے اور میرا یہی ہے. میں کا موقع ہے کہ میں نے ایک ٹاپک کو یہاں پر جو ہے اس سے پہلے اہل علم کے جو مقاصد میں جو میرے پروگرام ہوتے تھے اسی طرح تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سے مل جائے اور میں ڈاکٹر صاحب کو ہدایت کرتا ہوں کہ